سینئر صحافی اور کالم نگار حذیفہ رحمان نے کہا ہے کہ عام انتخابات میں ایک مرتبہ پھر ایک ماہ کی تاخیر کی خبروں کے ساتھ ساتھ انوار الحق کاکڑ کی جگہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کو نگران وزیر اعظم بنانے کی خبریں بھی اسلام آباد میں زیر گردش ہیں۔ انتخابات میں ابتدائی طور پر ایک ماہ تاخیر کی تجویز دی جا رہی ہے، مگر انتخابات جتنا آگے ہوں گے اس کا فائدہ مسلسل تحریک انصاف کو ہوگا اور اس کی مضبوطی بڑھتی چلی جائے گی۔ اپنے کالم میں حذیفہ رحمان لکھتے ہیں کہ عام انتخابات میں تاخیر کی خبریں ایک مرتبہ پھر اسلام آباد میں زیر گردش ہیں۔ انتخابات میں ابتدائی طور پر ایک ماہ تاخیر کی تجویز دی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاقوں میں سردی کی شدت کو جواز بنایا جا رہا ہے۔ راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ فروری کے پہلے ہفتے میں فاٹا اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں نے برف کی چادر اوڑھ رکھی ہوگی۔ قوی امکان ہے کہ ان حلقوں کے لوگ عام انتخابات میں حصہ لینے سے محروم رہ جائیں، اس لیے عام انتخابات میں ایک ماہ کی مزید تاخیر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اس سارے معاملے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سب سے بڑی رکاوٹ نظر آ رہے ہیں۔ اگر سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے بھی لیا جائے تب بھی سپریم کورٹ انتخابات میں تاخیر کا راستہ دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال سیاسی جماعتوں کی اولین ترجیح فوری انتخابات کا انعقاد ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک سیاسی جماعتوں کی ترجیحات میں یہ شامل نہیں ہے۔ حذیفہ رحمان کے مطابق اسلام آباد میں اس قسم کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ نگران وزیر اعظم میں بھی تبدیلی لائی جا سکتی ہے، گو کہ آئینی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اگر نگران وزیر اعظم کسی بھی وجہ سے مستعفی ہو جائیں تو اپوزیشن لیڈر اور حزب اقتدار دونوں نئے نام الیکشن کمیشن کو بھیج سکتے ہیں۔ یوں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب مرکز میں آ کر نگران وزیر اعظم بن سکتے ہیں، لیکن یہ سب مفروضوں پر مبنی باتیں ہیں۔ اسلام آباد کے سنجیدہ حلقوں میں ان سب باتوں کی بازگشت شدت سے سنائی دے رہی ہے۔ تاہم یاد رکھنا چاہیے کہ عام انتخابات میں تاخیر پاکستان کو ایک ایسی گلی میں دھکیل دے گی جس میں آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہوگی۔ مسلم لیگ نون موجودہ حالات میں سب سے بڑی سیاسی اسٹیک ہولڈر ہے۔ اس کی اپنی سیاسی بقا اسی میں ہے کہ بروقت عام انتخابات کرا دیے جائیں۔ عمران خان کی سزاؤں اور بیلٹ پیپر پر بلے کے نشان کو جواز بنا کر عام انتخابات میں تاخیر ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی۔ جتنی توانائی عام انتخابات میں مزید تاخیر لانے کے لیے صرف کی جائے گی، اگر اس کا 50% بھی عام انتخابات کرانے پر خرچ کر دیا جائے تو اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے نتائج بآسانی حاصل کر سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون سمیت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر عام انتخابات میں مزید تاخیر کی تجویز لائی گئی تو اس کی وجہ سے موسم یا عمران خان کے خلاف زیر سماعت کیسز میں سزائیں نہیں ہوں گی، بلکہ پھر یہ معاملہ بہت دور تک جائے گا۔ حذیفہ رحمان کہتے ہیں کہ پاکستان میں معاشی استحکام کے لیے اشد ضروری ہے کہ عام انتخابات کا فوری انعقاد کیا جائے۔ عمران نیازی کی جو باتیں دن بدن سامنے آ رہی ہیں، اس میں اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ وہ کسی فتنے سے کم نہیں تھا، لہٰذا فتنے کی سرکوبی کے لیے ہر حد تک جانا چاہیے، مگر عام انتخابات میں تاخیر کی قیمت پر فتنے کی سرکوبی کوئی دانش مندی نہیں ہوگی۔ مسلم لیگ نون کو دیوار سے لگانے کے لیے گزشتہ چند سال کے دوران عمران خان کی ہر طرح کی جائز ناجائز مراد پوری کی گئی۔ یہ یاد رکھیں کہ ملک چلانا ان نگرانوں کی بس کی بات نہیں ہے، ملک ایک مستحکم منتخب حکومت ہی چلا سکتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ عام انتخابات مارچ یا اپریل میں کرنے کی تجویز پر مسلم لیگ نون راضی ہو جائے، الیکشن کمیشن بھی جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لے، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی تھوڑی بہت ضد کے بعد مان جائے۔ تاہم یاد رہے کہ عام انتخابات میں ہر دن کی تاخیر پاکستان کو بہت پیچھے لے جا رہی ہے۔ اگر عام انتخابات میں تاخیر کی گئی تو اس کا وہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ ویسے تو اکتوبر نومبر عام انتخابات کے لیے بہترین مہینے تھے، سانحہ 9 مئی کے بعد پوری تحریک انصاف بلوں میں گھسی ہوئی تھی، مگر پھر آپ نے فروری میں عام انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا۔ یاد رکھیں، انتخابات جتنا آگے ہوتے جائیں گے اس کا فائدہ مسلسل تحریک انصاف کو ہوگا، کیونکہ طاقت کا ایک بھرم ہوتا ہے۔ قانون فطرت ہے کہ لمبے عرصے تک طاقت کے بل بوتے پر معاملات کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ جوں انتخابات کے معاملات تاخیر کا شکار ہوں گے، تحریک انصاف کی مضبوطی بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر کوئی شے تحریک انصاف کے فتنے سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو وہ 5 سال کے لیے منتخب ہونے والی حکومت کی بہترین کارکردگی ہے۔
अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आती है और इसे नवाज शरीफ की क़यादत में 5 साल के लिए काम करने दिया जाता है, तो याद रखें कि नवाज शरीफ में ये सलाहियत बदरजा उत्तम मौजूद है कि वो इस मसनूई मकबूलियत के गुब्बारे में से हवा निकाल सकता है, वगरना इस वक्त कोई दूसरी शह तहरीक इंसाफ का बंदोबस्त नहीं कर सकती। मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाते हैं और बराह करम मुल्क मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करें और फिर इन्हें 5 साल तक बगैर किसी मुदाखलत के काम करने दें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।